بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ہماری درسی کتاب کی پہلی نظم میری دعا کے مشقی سرگرمیوں کو حل کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے ہم نے پچھلے ویڈیو میں اسی نظم کے اشعار کی تشریح اور وضاحت کو سمجھا تھا، اور اب اس ویڈیو میں ہم اسی نظم کی مشقی سرگرمیوں کو حل کریں گے۔ مشقی سرگرمی آپ ہی لوگوں کو حل کرنا ہے، لیکن یہاں ہم سمجھ لیتے ہیں سرگرمیوں کو۔ سب سے پہلی سرگرمی ہے خاکے پر مبنی سرگرمیاں۔ یہاں چند خاکے دیے ہوئے ہیں، ان کو مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے خاکہ ہے مناجات سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجئے۔ ذلت سے بچانے والی چیزیں، یہاں اس خاکے میں ہم کو ذلت سے بچانے والی وہ 5 چیزیں لکھنا ہے۔ تو یہاں نظم کے دوسرے شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر نے کہا ہے ایمان و عیش و دولت عز و وقار، یعنی شاعر نے اللہ تعالیٰ سے یہ 5 چیزیں مانگی ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کے ذلت سے وہ بچے، دنیا اور آخرت میں ذلیل ہونے سے بچے۔ تو ایمان، عیش، دولت، عز و وقار، تو شاعر کے نزدیک یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو انسان کو ذلت سے بچاتی ہے۔ دوسرا خاکہ ہے مناجات سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجئے۔ یہاں بھی 5 الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان الفاظ کے مناسب اور موضوع لفظ ہم کو تلاش کرنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے نفس۔ تو نفس سے متعلق شاعر نے یہاں دیکھیں گے تو نظم کے 7ویں شعر کے دوسرے مصرعے میں یہاں نفس ہے۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ سے ایسی سانسیں مانگی ہے جو شعلہ بار ہے۔ تو نفس سے متعلق یہاں لفظ ہم کو ملا ہے کہ نفس سے پہلے خانے میں ہم کو شعلہ بار لکھنا ہے۔ اسی طرح آنکھ سے مناسب لفظ شاعر نے لذت دیدار، شاعر نے ایسی آنکھ مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے جو دیدار کی لذت محسوس کرے۔ تو دوسرے خانے میں آنکھ کے سامنے ہم کو لکھنا ہے لذت دیدار۔ اسی طرح غم، شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اگر غم ملے تو غم کے ساتھ غم گسار بھی ملے۔ تو غم سے مناسب لفظ ہے غم گسار۔ دل، اللہ تعالیٰ سے جب دل مانگا ہے تو ایسا دل مانگا ہے کہ جو مطمئن ہو، تو دل کا مناسب لفظ ہے مطمئن۔ تو نفس کے خانے میں ہم کو شعلہ بار لکھنا ہے، آنکھ میں لذت دیدار لکھنا ہے، غم میں غم گسار لکھنا ہے، اور دل کے خانے میں ہم کو مطمئن لکھنا ہے۔ تیسرا خاکہ ہے، یہاں بھی 4 الفاظ دیے ہوئے ہیں، 4 الفاظ سے متعلقہ الفاظ ہم کو لکھنا ہے۔ لذت سے متعلق لفظ شعر یا نظم میں ہے دیدار۔ فریب سے متعلق لفظ ہے فریب، سفید و سیاہ۔ گردش کا متعلق لفظ ہے لیل و نہار۔ نالا کا متعلق لفظ ہے جگر گداز۔ اب یہاں بھی خاکے دیے ہوئے ہیں، ان خاکوں میں ہم کو جملہ لکھنا ہے، ایک چھوٹا فقرہ لکھنا ہے۔ پہلے خاکوں میں ہم نے الفاظ لکھے تھے، یہاں ہم کو جملہ لکھنا ہے۔ خدا کی صفت، شاعر نے خدا کی جو صفت بیان کی ہے تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے شعر کے پہلے مصرعے میں یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی ہے شاعر نے کہ تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے۔ تو بگڑی سنوارنے والا، یہاں جملہ بنائیں گے کہ خدا کی صفت ہے بگڑی سنوارنے والا۔ خدا کا حکم یہی ہے کہ ہر ایک چیز اسی سے مانگی جائے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاعر نظم کے تیسرے شعر میں ہے تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہر ایک چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو ہم کو جملہ لکھنا ہے ہر ایک چیز اسی سے مانگے۔ میری دعا نظم کے پہلے شعر میں ہی ہے۔ میری دعا میں یہ مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ میرے پروردگار دے، تو یہاں لکھنا ہے میرے پروردگار مجھے دے، یہ دعا ہے۔ سائل کا شیوا،
سائل کہتے ہیں مانگنے والا، شیوا یعنی خوبی. شاعر کہتا ہے کہ اللہ سے مانگنے والے کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دامن کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پساڑ دے، پھیلا دے. تو یہاں لکھیں گے دامن پساڑ دے. زندگی مستعار کا سبق. شاعر نے اس دنیا کی عارضی زندگی سے یہ سبق لیا ہے یا یہ دعا مانگی ہے کہ اس عارضی زندگی سے ایسا سبق ملے جس سے وہ ہمیشہ یا بقائے دوام کا مطلب سمجھ میں اس کے آ جائے. ہم یہاں جملہ لکھیں گے بقائے دوام کا مطلب سمجھ میں آئے. اس کے بعد ہدایت کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے. یہاں 5 سرگرمیاں ہیں، 5 سوالات ہیں، اس کے جوابات ہم کو لکھنا ہے. پہلا سوال ہے مناجات میں اللہ تعالیٰ سے جن باتوں کی التجا کی گئی ہے، جن باتوں کی دعا کی گئی ہے، فریاد کی گئی ہے، انہیں تفصیل سے لکھیے. ہر شعر میں پوری نظم میں اللہ تعالیٰ سے شاعر نے دعا مانگی ہے، التجا کی ہے، اس کو ہم کو جملوں میں لکھنا ہے. یہاں ان 5 سرگرمیوں کے جوابات کے لیے ہم اس سے مدد لے سکتے ہیں. یہ 5 سرگرمیوں کے یہاں جوابات لکھیں. ہم اس کو سامنے رکھ کر اپنے کاپی میں جوابات نوٹ کر لیں. اس کے بعد سرگرمی ہے درج ذیل اشعار کی استحسانی وضاحت کیجیے. تو یہاں بھی 4 اشعار دیے ہیں، ان کی تشریح کرنا ہے. ہم پچھلے ویڈیو میں ان اشعار کی تشریح سن کر سمجھ کر لکھ سکتے ہیں. ہم کو اشعار کی اس طرح تشریح کرنا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور اس کی پسندیدگی کا اظہار ہو جائے. اس کے بعد سرگرمی ہے درج ذیل مصرعے پر ذاتی رائے تحریر کیجیے. یہ شعر کا ایک مصرعہ ہے جس مصرعے میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تھی کہ دنیا میں محبت کرنے والے، عشق کرنے والے تو بہت ہیں جو محبت کا، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ محبت کی اصلیت اور حقیقت سے ناواقف ہے. تو شاعر نے اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگی تھی کہ ایسے جذبات اس کو عطا کرے تاکہ وہ محبت کی قدر کو سمجھے. تو یہ گویا شاعر کا خیال ہے، اس نے شکایت کی تھی. تو اسی سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر ہم کو اپنی رائے دینا ہے جواب میں. اس کے بعد ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے. یہاں 2 سوال ہے جو قواعد سے متعلق ہے. پہلا سوال ہے بقائے دوام اور زندگی مستعار جیسی ترکیبوں کے بارے میں لکھیے. یہاں 2 لفظ دیے ہوئے ہیں، بقائے دوام اور زندگی مستعار. بقا ایک الگ لفظ ہے، دوام ایک الگ لفظ ہے، زندگی الگ ہے، مستعار الگ ہے. دونوں لفظ کو جوڑا گیا ہے اضافت سے. تو ہم 2 لفظ اگر جڑے ہو تو ہم اس کو مرکب کہیں گے. اگر وہ موصوف صفت کی شکل میں ہو تو ہم اس کو مرکب توصیفی کہیں گے، اور اگر وہ اضافت کی شکل میں ہو تو اس کو ہم مرکب اضافی کہیں گے. تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بقائے دوام یہ موصوف صفت کی شکل میں ہے، اس لیے ہم اس کو مرکب توصیفی کہیں گے. دونوں الفاظ مرکب توصیفی ہے. بقا موصوف ہے، دوام اس کی صفت ہے. زندگی موصوف ہے اور مستعار یہ اس کی صفت ہے. بقا کو بقا کی اضافت دوام کی طرف کی گئی ہے، تو یہ توصیفی بھی ہے اور اضافت بھی کی گئی ہے. زندگی اور مستعار، زندگی موصوف ہے، مستعار اس کی صفت ہے، تو یہ مرکب توصیفی والے الفاظ ہیں دونوں. لیکن ہم اس میں توصیفی کے علاوہ اضافت بھی کی گئی ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرکب اضافی. تو یہاں ہم جواب میں یہ لکھیں گے کہ یہ اضافت توصیفی کے الفاظ ہیں، مرکب اضافت توصیفی. دوسرا سوال ہے مناجات سے صنعت تضاد کا شعر تلاش کر کے لکھیے. تو یہاں ہم کو شعر تلاش کرنا ہے تو جس میں 2 ایسے الفاظ ہو جو ایک دوسرے کی ضد ہو.
تو یہاں سفید و سیاہ والا جو شعر ہے، جو اوپر سے چھٹا شعر ہے، جو محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے. تو شعر کے دونوں مصروں میں دو دو الفاظ ہیں جو تضاد کی طرف، جو جو تضاد کے الفاظ ہیں. پہلے مصرے میں سفید و سیاہ اور دوسرے مصرے میں لیل و نہار. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ شعر ایسا ہے جس میں شاعر نے صنعت تضاد استعمال کی ہے. اس کے بعد یہاں سرگرمی ہے، درج ذیل فکروں کے لیے صرف ایک مصرع لکھیے. کونین سے متعلق شاعر کی دعا، کہ کونین سے متعلق شاعر نے جو دعا مانگی ہے تو اس کا ایک مصرع لکھنا ہے. تو اس کے سامنے مصرع آئے گا، کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو. تو پہلے کے سامنے ہم کو یہ شعر لکھنا ہے، ایک مصرع لکھنا ہے صرف، کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو. اس کے بعد دوسرا ہے داتائی کی شان، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان سے متعلق ایک مصرع ہے، ہم نے نظم میں پڑھے، جو داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین. تو یہ مصرع لکھنا ہے، داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین. تیسرا ہے بقائے دوام کو سمجھنے کے لیے شاعر کی التجا. شاعر نے کیا دعا مانگی ہے بقائے دوام کو سمجھنے کے لیے، وہ مصرع لکھنا ہے. تو مصرع ہے، مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا. اس کے بعد چوتھا شاعر کا حسن طلب کہ جو تعریف اس نے کی تھی کہ میں ایک انوکھے اور نئے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، تو میں مانگنے میں بڑا ماہر ہوں، نئے نئے طریقے سے میں مانگتا ہوں. تو گویا اس چیز کی وضاحت اس نے کون سے مصرے میں کی، حسن طلب. تو شعر ہے، مصرع ہے شعر کا، حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی. تو یہ مصرع ہم کو لکھنا ہے. تو مشقی سرگرمیوں کی پوری طرح وضاحت ہو چکی ہے. ہم کتاب سامنے رکھیں گے اور اس نظم کو سمجھ کر ہم مشقی سرگرمیوں کو حل کریں گے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.